السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات انتہائی کامیاب رہی ہے۔ ایک بڑی خبر یہ ہے کہ ایران نے اسرائیل پر آج صبح ایک اور میزائل حملہ کر دیا ہے جس میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ اسرائیلی میڈیا خود کہہ رہا ہے کہ وہ یہ جنگ ہار چکا ہے۔ نیتن یاہو کی کوشش ہے کہ امریکہ اس جنگ میں شامل ہو کر اسے بچائے۔ پاکستان نے بتا دیا ہے کہ امریکہ اور اتحادی ممالک کی شرکت کے باوجود کوئی فریق یہ جنگ نہیں جیت سکے گا، صرف بڑے پیمانے پر تباہی ہوگی۔ اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑیں گے، اس لیے ایران سے مذاکرات ہی کیے جائیں۔ پاکستان کی کوششوں سے یورپی یونین کا ایک وفد ایران سے جلد مذاکرات کرے گا۔ ایران بھی مذاکرات کے لیے تیار ہو گیا۔ اچھی خبر ہے یہ۔ روس اور چین بھی امریکہ کو خبردار کر چکے ہیں کہ وہ اس جنگ میں نہ کودے، یہ جنگ عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ پاکستان کا موقف بہت واضح ہے کہ اسرائیل نے جارحیت کی ہے، ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ فیلڈ مارشل اور صدر ٹرمپ کی کامیاب ملاقات پر انڈیا میں تو صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ انڈیا کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے، وہ دنیا میں تنہا ہو گیا ہے۔ اسے ایک کمزور اور غیر ذمہ دار ریاست سمجھا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے خود کہا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات ان کے لیے ایک اعزاز ہے۔ ملاقات میں ایران اسرائیل تنازع، خطے کی صورتحال، تجارت اور توانائی سمیت کئی امور پر بات چیت ہوئی۔ ملاقات کے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بھارت کے خلاف جنگ روکنے پر شکریہ ادا کرنے کے لیے مدعو کیا تھا۔ ان سے ایران کے معاملے پر بھی بات ہوئی۔ امریکی صدر نے کہا کہ پاکستان ایران کو دیگر لوگوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر جانتا ہے۔ پاکستان اس صورتحال پر خوش نہیں ہے۔ پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدے پر بات چیت ہو رہی ہے۔ پاکستان اور بھارت دونوں جوہری طاقتیں ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ کہ وہ جنگ کی طرف نہیں گئے۔ ISPR کے مطابق اسی ملاقات کے حوالے سے وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں امریکی وزیر خارجہ سینیٹر مارکو روبیو، مشرق وسطی امور کے امریکی خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکوف، جبکہ پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک بھی موجود تھے۔ ملاقات کابینہ روم میں ظہرانے کے موقع پر ہوئی، جس کے بعد اوول آفس کا دورہ کیا گیا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر اور صدر ٹرمپ کی ملاقات میں ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ دونوں جانب سے ایران اور اسرائیل تنازع کے پرامن حل کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ یعنی امریکہ بھی چاہتا ہے کہ اس کا اب پرامن حل کوئی نکالا جائے۔ فیلڈ مارشل اور امریکی صدر کی 1 گھنٹے کی شیڈول ملاقات جو تھی وہ 2 گھنٹوں سے زیادہ جاری رہی، جس میں صدر ٹرمپ نے مشکل علاقائی حالات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت اور فیصلہ کن کردار کو سراہا، جبکہ فیلڈ مارشل نے حکومت پاکستان کی جانب سے صدر ٹرمپ کو مناسب موقع پر دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ یہ ملاقات پاک امریکہ دیرینہ شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کی کوششوں میں اہم سنگ میل ہے۔ فیلڈ مارشل نے پاکستان اور اس کے عوام کی جانب سے صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے صدر ٹرمپ کی اقوام عالم کے جو چیلنجز سمجھنے کی قائدانہ صلاحیتوں اور عالمی چیلنجز سے نبرد و آزما ہونے کی صلاحیتوں کو بھی سراہا۔ ملاقات میں تجارت، معدنیات، مصنوعی ذہانت، توانائی اور کرپٹو کرنسی سمیت کئی شعبوں میں بھی 2 طرفہ تعاون پر بات چیت کی گئی، جبکہ ملاقات میں صدر ٹرمپ نے پاکستان سے طویل مدتی اسٹریٹجک شراکت اور مشترکہ مفادات پر مبنی تجارتی شراکت داری میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ ایران نے اسرائیل پر جو تازہ حملے کیے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تازہ ترین خبریں کیا ہیں۔ ایران نے آپریشن وعدہ صادق سوم کے تحت اسرائیل پر 11ویں بار میزائلوں اور ڈرون سے حملہ کیا ہے، جس میں پہلی بار سیجل میزائل کا استعمال کیا گیا ہے۔ تہران کی جانب سے ایران کے شہر تل ابیب اور حیفا پر جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ طاقتور میزائل سیجل فائر کیے گئے ہیں، جو انتہائی بلندی پر سفر کر کے پھر اپنے ہدف تک کامیابی کے ساتھ پہنچتے ہیں۔ ایران کا دعویٰ کہ اس کی جانب سے جو میزائل فائر کیے گئے 1 درجن میزائلوں میں سے
چند نے کامیابی کے ساتھ اپنے اہداف کو نشانہ بنایا ہے. سارے نہیں لگے لیکن چند ضرور لگ گئے. ایران کی جانب سے میزائل فائر ہونے اور اسرائیلی حدود میں ڈرون و راکٹ داخل ہونے پر سائرن بھی بجائے گئے. ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کو روکنے کے لیے اسرائیل کا دفاعی نظام ایکٹیو ہوا، تاہم جدید میزائلوں کی وجہ سے یہ انہیں ہدف پر پہنچنے سے روکنے میں ناکام رہا. دوسری جانب اسرائیلی فوج نے تہران اور دیگر ایرانی علاقوں میں فضائی حملوں کا دعویٰ کرتے ہوئے بتایا کہ اب وہ میزائل سسٹم اور انہیں ذخیرہ کرنے والے مقامات کو نشانہ بنائیں گے. اسرائیلی ڈیفنس فورس نے کہا ہے کہ اس نے رات یعنی صبح پہلے اسرائیلی حملے کے جواب میں پھر ایران نے کیے تھے. اس نے رات 3 مراحل میں حملے کیا اور اس کے دوران اہم عسکری تنصیب اور سینٹریفیوجز کو نشانہ بنایا گیا. ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ تہران میں ہونے والے حملے کے دوران ایران کے ڈیفنس سسٹم نے اسرائیل کے عزائم کو خاک میں ملایا اور مداخلت کر کے میزائلوں کو فضا میں ہی نشانہ بنا کر ختم کر دیا. دوستوں، ایران اور اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے آئندہ چند دن جو ہے بہت اہم ہے. اگر یورپی یونین کے وزرائے خارجہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں، اگر ان کا بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا اور امریکہ براہ راست اس جنگ میں شامل ہو گیا، ایران پر حملے کرتا ہے، تو خدشہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے ایران اسرائیل جنگ سے ایک 3rd ورلڈ وار میں تبدیل ہو جائے گی. چین اور روس کہہ چکے ہیں کہ امریکی حملے کی صورت میں خاموش نہیں بیٹھیں گے. اس ویڈیو میں اتنا ہی. علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. Yeah, well, they know Iran very well, better than most, and they're not happy about anything. It's not that they're bad with Israel. They know them both, actually, but they probably, maybe they know Iran better, but they see what's going on, and he agreed with me. The reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, just, ending the war, and I want to thank, as you know, Prime Minister Modi just left, just a little while ago, just left, and we're working a trade deal with India, we're working a trade deal with Pakistan, and they were both here, but I was with Modi a few weeks ago. He was here, actually, but now we speak to him, and I'm so happy. There was a deal that 2 smart people, plus, they have people on their staff too, but 2 smart people, 2 very smart people decided not to keep going with that war. That could have been a nuclear war. Those are 2 nuclear powers, big ones, big nuclear powers, and they decided not. So I was honored to meet him today. And if I can, Mr. Keefer, sir, and for anyone who may want to answer,